السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غنیمت جانا اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی تراکیب سوچنے لگے، جس کے لیے خود مکہ جانے کا ارادہ کیا اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک کابل میں رہے، اس کے بعد روس، پھر ترکی اور آخر کار مکہ مکرمہ چلے گئے۔ آپ کے ہندوستان چھوڑنے کے فوراً بعد ہی انگریز نے غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو جلا وطن رہنے کی سزا دی۔ ان مختلف اسفار نے امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف حقائق سے روشناس کیا۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ پان اسلام زم محض خام خیالی ہے اور کوئی ملک بھی اپنے وطن کے علاوہ دیگر مسلمان دنیا کی مفادات کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کو دیگر ممالک میں حقیر دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ غلام ہیں۔ آپ جب روس گئے تو زار روس کے مذہب کی غلط استعمال، من گھڑت تشریحات اور حصول و دوام اقتدار کے لیے غریب عوام پر ظلم کی انتہا کے اثرات کو دیکھا، جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے بد دل ہو چکے تھے اور انہوں نے کمیونزم کو راہ نجات جانا۔ غرض مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ان جانوروں کی سی زندگی سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے دن رات سوچا اور دین کی اصل تعبیر کو نئے رنگ میں سمجھ گئے تھے۔ ترکی گئے تو وہاں ان کی افکار کو اور تقویت ملی اور وہی آپ نے اپنا سیاسی منشور بھی شائع کیا اور ہندوستان بھیج دیا۔ اس کے بعد جب آپ حجاز تشریف لے گئے تو مقام مقدس میں اپنی تمام بیتی زندگی، نشیب و فراز، اسفار اور مسلمانوں کی حالت زار کی علاج کا بنظر عمیق جائزہ لیا اور مختلف تحریرات میں انہیں قلم بند کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنی تمام زندگی کا محاصل اور اپنے افکار و نظریات جو کہ حقائق پر مبنی اور تمام تر خوش فہمیوں سے پاک تھے کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے بے تاب تھے، تو خدا نے ان کے وطن واپسی کا راستہ کھول دیا اور وہ وطن واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔